السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 209 تک ہم لوگوں نے کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 210 یعنی کہ 210 نمبر آیت کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ یقین مانیں اگر آپ میری ویڈیو کو روزانہ جو میں سبق ڈالتی ہوں، ایک ایک آیت کو تفصیلی طور پر جو بتاتی ہوں، اگر آپ نے اسے روزانہ دیکھا تو ضرور آپ کا قرآن صحیح ہو جائے گا۔ اور محنت کرے، اللہ سے دعا کرے، میرے ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے یا کوئی بھی اسلامک ویڈیو سے آپ کچھ بھی سیکھے تو اس کو ضرور شیئر کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ تو ایک ہی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے جو کہ تقریباً 2 لائن یا 2.5 لائن جو بھی سمجھ لے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں اور یہ دیکھیں، یہ ہے لفظ حل اور ینظرون۔ تو یہاں پر سب سے پہلے حل کو دیکھتے ہیں، ہا لام زبر حل، حل، اور یہ کون سی ہا ہے؟ ہا 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 ہا، ایسا نہیں نکالنا، حل حل۔ جیسے ہی لام میں ہا کو ہم ملائیں گے آواز اسٹک ہو جائے گی، لوٹتی ہوئی معلوم نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ ہلے ہلین ہلین ایسا پڑھتے ہیں، تو یہ جو لوٹتی ہوئی جو آواز معلوم ہو رہی وہ یہاں پر غلط ہو جائے گا۔ تو دھیان رہے کہ جب بھی ہا لام سے ملے تو مل کر ہی رہے، پھر جدا ہوتی ہوئی آواز معلوم نہ ہو۔ جیسے کہ حل حل حل، جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے حل ینظرون حل ینظرون، سمجھ آ رہی؟ حل میں بالکل چھوڑ دینا ہے، یہاں سے واپس نہیں لینا، اس کے بعد ینظرون۔ اب یہ جو لفظ ہے ینظرون، اس میں 3 سے 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یا کو ہم نون سے ملا رہے ہیں کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، اور سکون ایک علامت کا نام ہے۔ جس حرف پر سکون ہوتا ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں، یعنی کہ پیچھے والا حرف سکون والے حرف سے ملتا ہے۔ اب جب سکون والے حرف سے ملتا ہے تو اگر نون ساکین ہے یعنی کہ نون پر سکون ہے تو آگے کوئی نہ کوئی قاعدہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر نون ساکین ہے، آگے آنے والا حرف کون سا ہے؟ ظا ہے۔ کیا ہے؟ ظا۔ کیا بولیں گے؟ ظا، ظا نہیں بولنا، ظا 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 ظا، اس طریقے سے پروننس کریں گے۔ تو یہاں پر جب ہم حرف ظا کو ادا کرتے ہیں تو سیٹی والی آواز نہیں آئے گی۔ یہ حرف ظا حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، لہٰذا اسے موٹا کرنے کا حکم ہے، یعنی کہ ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں، موٹا کر کے ملائیں، موٹا کر کے ادا کریں۔ اور اس کی ادائیگی میں صفیر والی جو صفت ہے، یعنی کہ جس حرف کو ہم ادا کرتے ہیں نا، سیٹی والی صفت معلوم ہوتی ہے، وہ اس میں نہیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس کو نکالنے کے لیے اس کا مخرج سمجھ لے کہ کیا ہے۔ تو ظا کا مخرج ہے زبان کی نوک، نوک اب سمجھتے ہیں نا، زبان کا جو سامنے والا جو ٹپ ہوتا ہے نوک،
اس کو لگانا ہے ثنایا علیہ کا کنارہ پر، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس طریقے سے ضا کو ادا کرتے ہیں۔ اب ثنایا علیہ کیا ہے؟ سامنے کے جو دو دانت ہیں بڑے والے جو ہنستے ہوئے معلوم ہوتے ہیں بعض دفعہ، سامنے کے اوپر والے وہ کہلاتے ہیں ثنایا علیہ۔ اب اس کا کنارہ کہاں ہے؟ کنارہ تو آپ کو معلوم ہوگا سائیڈ میں، تو زبان کی نوک کو اسی سائیڈ پر کنارے پر لگا کر ادا کرنا ہے کیا؟ حرف ضا۔ اور یہ مخرج، اس مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ثا، ذال اور ضا، یہ تینوں حرف اسی مخرج سے ادا ہوں گے اور اس میں سیٹی والی آواز نہیں آئے گی، نرمی کے ساتھ اسے ہم ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آ جائیں گے، جب ہم اخفا کرتے ہوئے ضا کو بھی ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ هل ينظرون، ينظرون، ظرون، ظرون، سمجھ آ رہی؟ لو، لو، ضا، 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 اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد را وا پیش، رو، را کو موٹا رکھیں گے کیونکہ واو ساکین سے پہلے را ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، تو را تو اس لیے موٹا ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے اسی لیے، اور ہم کھینچیں گے موٹا رکھتے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ آگے واو مدہ ہو رہا ہے۔ تو دونوں طریقہ سمجھ آ گیا، را اس لیے موٹا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، اور کھینچیں گے اس لیے کیونکہ واو مدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نون کو زبر کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے، تو جب پورا لفظ کو ہم ادا کریں گے، دونوں کو، حل کو، ینظرون کو، تو کس طرح کا ساؤنڈ آئے گا؟ حل ینظرون، ظرون، سمجھ آگے؟ تو یہاں پر اخفا کیا، وا کو موٹا کر کے ادا کریں گے، را بھی موٹا ہوتے ہوئے واو مدہ ہوگا، نون کو جلد ادا کریں گے۔ یہ 2 لفظ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا۔ آگے چلے، الا، حمزہ لام زیر ال، لام الف مد زبر لا، الا، الا، کیوں اتنا کھینچا؟ کیونکہ یہاں پر ہم مد کر رہے ہیں۔ کون سا مد ہے بھائی؟ مد کی 3 قسمیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے نورانی قاعدے میں، آگے چل کر اور بھی پڑھیں گے، لیکن نورانی قاعدے میں ہم لوگوں نے 3 قسمیں پڑھی ہے، اس میں سے ضرور ایک ہے، تو کون سا مد ہے؟ یہاں پر دیکھیے، الا ایک لفظ اور آئیں ایک لفظ، ٹھیک ہے؟ دونوں الگ الگ لفظ ہے، حرف مد اس میں ہے اور حمزہ اس میں ہے، تو کون سا ہو گیا مد؟ مد منفصل۔ بتایا ہے نا کہ جب حرف مد اور حمزہ دونوں الگ الگ کلمے الگ الگ لفظ کے ساتھ ہو تو وہ مد منفصل ہو جاتا ہے، تو یہ ہو گیا مد منفصل۔ آگے نون ساکن کے بعد حرف یا ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد، غور سے سنیں، ادغام 6 حرف میں ہوتا ہے۔ کتنے حرف میں ہوتا ہے؟ 6 حرف میں۔ وہ 6 حرف کیا کیا ہے؟ یا، را، لام، میم، واو، نون، ان 6 حرفوں کا ایک مجموعہ بتایا گیا ہے جو کہلاتا ہے یرملون۔ کیا کہلاتا ہے؟ یرملون۔ تو یہ یرملون جو ہے اس میں 6 حرف آ گئے، تو آسانی کے طور پر جس سے آپ کو سہولت ہو اس لیے بتا دیا گیا ہے ایک مجموعہ تاکہ آپ کو یاد ہو۔ تو یہ جو ادغام ہے 6 حرف میں ہوتا ہے، تو آگے چل کر یہ ادغام 2 حصوں میں بٹ گیا، یعنی کہ اس کی 2 قسمیں ہو گئی، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ اب یہ جو 6 حرف ہے یہ بھی بٹ گیا، 4 حرف میں ادغام ناقص اور 2 حرف میں ادغام تام۔ جو 2 حرف میں ادغام تام ہوتا ہے وہ ہے لام اور را، اور ادغام تام بغیر غننے کے ہوگا۔ جو باقی کے جو 4 حرف ہے اس میں ہوگا ادغام ناقص، یعنی کہ یا، واو، میم، نون۔ ادغام ناقص جو ہوتا ہے وہ غننے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ آ گئی۔ ادغام کے کیا معنی ہے؟ ملانا۔ تو اب ملائیں گے، لام اور را کی صورت میں بغیر غننے کے ملائیں گے، اور یا، واو، میم، نون کی صورت میں غننے کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آئے۔
تو یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، بتایا تھا یا واو میم نون میں سے کوئی آئے گا تو غنے کے ساتھ ادغام کریں گے. وہ ادغام کیا ہے؟ ادغام ناقص. تو یہاں پر ہم ادغام ناقص یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام کریں گے. تو ہم پڑھیں گے عین، کیا پڑھیں گے؟ عین. اس کے بعد حمزہ کے اوپر سکون ہے تو یہاں پر حمزہ ساکینہ کا جھٹکا دیں گے. عین یأتیہم اللہ، سمجھ آ رہی؟ عین یأتیہم اللہ. اب لفظ اللہ کا لام کو کیا کرنا ہے؟ موٹا رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس میم کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. اگر اس میم کے اوپر زبر ہوتا تب بھی ہم اس لام کو موٹا پڑھتے، لیکن اگر اس میم کے نیچے زیر ہوتا تو اس لام کو ہم کیا کرتے؟ باریک رکھتے. ٹھیک ہے، تو اب ملا کر پڑھیں گے عین یأتیہم اللہ، عین یأتیہم اللہ. تو یہاں پر دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھیں، بعض اوقات لوگ یہ جو جھٹکا دینا ہے نا اور یہاں پر غنہ کرنا، تو غنہ میں تو رکاوٹ ہوگی اور جھٹکا میں ہم جلدی نکلیں گے. تو بعض اوقات لوگوں کا کبھی غنہ ہوتا ہے جھٹکا نہیں، کبھی جھٹکا ہوتا ہے تو غنہ نہیں، یا بعض اوقات لوگ دونوں جگہ جھٹکا دے دیتے ہیں یا بعض اوقات دونوں جگہ کھینچ دیتے ہیں. تو اپنی آواز میں کنٹرول کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک کنٹرول نہیں ہوگا آپ غلط سلط پڑھیں گے. تو پہلے دماغ میں بٹھا لے کے یہاں پر ہمیں کھینچنا ہے اور یہاں پر ہمیں جھٹکا دینا ہے. تو جب پڑھیں گے غور و دھیان سے پڑھیں. عین یأتیہم اللہ، جھٹکا دیتے ہوئے پھر اپنی آواز کو نارمل بھی کرنا ہے کیونکہ تاکہ نیچے زیر ہے. سمپل پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے لیکن سمپل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یا ہا میم سب کو جلدی پڑھیں گے لیکن سمپل پڑھیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں بھی جھٹکا کر دے. اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آواز میں کنٹرول کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ لفظ سمجھ آ گیا. اس کے بعد فی یا مدہ کر رہے آگے غلالم، پھر اسی طریقے سے کیا ہے؟ حرف ضا ہے، ضا ضا ثنایا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے. ٹھیک ہے، ضا غلالم. اس کے بعد دو زیر کی تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے؟ ادغام ناقص کریں گے کیونکہ یا واو میم نون 4 حرف میں ہوتا ہے. یہاں دیکھیے میم آ گیا نا اس میں سے، تو یہاں پر پھر ہم غنہ کریں گے جو کہ ہے ادغام ناقص کا غنہ. غلالم غلالم من الغمام، من الغمام. غین موٹا حرف ہے تو غا بولیں گے، غمامی غمامی. ماں کو باریک رکھ رہے لیکن غین کو موٹا پڑھنا ہے. غمامی غمامی. ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیں. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. سمجھ آگی؟ آگے چلے. والملائکۃ، واو لام زبر ول، میم زبر ما، لام کھڑا زبر اوپر مد لا، والملا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، تا پیش تو. اب حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے لہٰذا مد متصل ہوگا تو 3 سے 4 الف کھینچیں گے. والملائکۃ، ایکۃ ایکۃ، اس کو بالکل جلد ادا کریں گے. آگے وقویل، وقویل، یا لام زبر یل، ضاد کو نکالیں گے. ٹھیک ہے، جو داڑھ کی جڑ ہے وہاں سے ادا کریں گے زبان کو کروٹ لیتے ہوئے. ٹھیک ہے، ضاد کا مخرج اگر نہیں پتا تو آپ بالکل جا کر شارٹس ویڈیو چیک کریں اور لانگ ویڈیو میں مخارج کا بیان جا کر دیکھیں تو وہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ضاد کا مخرج کیا ہے. ضاد جو ہے نا عربی زبان کا ایک مشکل حرف ہے، اس کا نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن بہت پریکٹس کے بعد اگر آپ نکالنا سیکھ گئے تو بہت اچھی بات ہے.
زبان کی کروٹ سے یہ ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے اس کو ادا کرتے ہیں، داڑھوں کی جو جڑ ہے نا اس میں زبان کو کروٹ لیتے ہوئے ٹچ کرتے ہیں، پھر حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر یہاں پر آپ اسٹاپ کر رہے ہیں تو را کو موٹا رکھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسٹاپ کی صورت میں آپ را کے اوپر سکون لگائیں گے نا، جزم لگائیں گے، کیونکہ آپ کو یہاں پر اسٹاپ ہونا ہے۔ تو اب جب جزم لگا دیا تو را تو ساکین بن گیا، تو جب را ساکین ہو تو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر میم ہے اور میم بھی ساکین ہے، اس کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں، تو پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس را کو ہم موٹا کریں گے وقف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں۔ اگر اس حمزہ کے اوپر پیش ہوتا تب بھی اس را کو موٹا رکھتے، لیکن اگر اس حمزہ کے نیچے زیر ہوتا تو اس را کو ہم باریک کرتے ہوئے رکتے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آگی؟ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، سمجھ آگی؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، آگے وَإِلَى اللَّهِ، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، وَإِلَى اللَّهِ، وَإِلَى اللَّهِ، لفظ اللہ کلام کو موٹا رکھ رہے کیونکہ یہاں پر زبر ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اسلام کو موٹا نہیں کرنا، بعض اوقات پہلے سے ہی موٹے پن کی بو آنے لگتی ہے، تو اس لام کو موٹا نہیں کرنا، یہ جو لام ہے یہ موٹا نہیں ہوگا، صرف اور صرف لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا، اس بات کو دماغ میں رکھے۔ وَإِلَى اللَّهِ، وَإِلَى اللَّهِ، سمجھ آ رہی؟ اس لام کو ہم نے باریک رکھا ہے، غور سے سنیں تو یہاں تک ہو گیا، آگے چلیں۔ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تا را پیش، تور، را کو موٹا رکھ رہے کیونکہ تا کے اوپر پیش ہے، تور، تور، جَعُل، جیم زبر جا، عین لام پیش عل، تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تُرْجَعُ الْأُمُورُ، دیکھیے یہاں پر عین بھی ہے اور حمزہ بھی ہے، دونوں حرف ہے نا، بعض اوقات ہوتا ہے نا عین میں اور حمزہ میں بہت کنفیوژن ہوتی ہے، تو عین کا بالکل الگ ہے ساؤنڈ اور حمزہ کا بالکل الگ ہے، اس بات کو سمجھے۔ یہاں پر دیکھیں تُرْجَعُ الْأُمُورُ، عین اور حمزہ، یہاں پر عو اور او، عو او، عو او، سمجھ آ رہی؟ دونوں میں پیش ہے، دیکھیں دونوں میں پیش ہے، دونوں کی آواز الگ ہوگی، عو اور او۔ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، منہ سے اپنی آواز کو حلق کی طرف لے جائیں گے، عو عو عو، تُرْجَعُ الْأُمُورُ، منہ میں واو مدہ اور را کے اوپر وقف کر رہے، پھر وہی فالو کریں گے، را کے اوپر وقف کریں گے تو سکون لگائیں گے، اب را ساکن سے پہلے بھی ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو را کو موٹا رکھتے ہوئے وقف کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو را پر جو وقف کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بہت الگ الگ ہے، تو اس پر بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو بناؤں گی، میری شارٹس ویڈیو ضرور دیکھیے، اور لانگ ویڈیو بھی ابھی میں بنا کر ڈال رہی ہوں، احکام التجوید بول کے میں نے ہیڈنگ ڈالا ہوا ہے، تو اس میں جو میں بتا رہی ہوں نا وہ تفصیلی ویڈیو ہے، وہ جا کر دیکھیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ابھی میں نے 2 ویڈیو ڈالا ہے، ایک قلقلہ کے اقسام کے اوپر ہے، اور دوسرا جو ہے سین اور صاد میں ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں، کس طرح ہم سمجھیں گے اس کی آواز میں فرق کو، اور کس طرح اس کی ادائیگی ہوگی، اس پر بھی میں نے تفصیلی ویڈیو بنایا ہے، تو وہ جا کر آپ دیکھیں۔ ان سب چیزوں سے یقین جانے، ایک ایک چیز اگر درست ہوگا نا تو آپ بہت اچھا کر لیں گے، تو وہ کہتے ہیں نا بوند بوند بھر کر دریا بنتا ہے، بوند قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے، تو اسی طرح سمجھ لے، ایک ایک چیز سیکھتے سیکھتے انشاءاللہ تعالی آپ تجوید کے ماہر ہو جائیں گے۔ تو
बुरी चीज़ों से ना अपने वक्त को बचाएं। ये जो फजूलियात, जो फजूल चीज़ें हम देखते हैं ना, लायानी चीज़ें, उससे अपने वक्त को बचाएं। यकीन जाने शैतान जो है ना खुला दुश्मन है। शैतान आपको कहता है ये देख, ये देख, ये देख, लायानी चीज़ें आपके नज़रों के सामने लाता है। इग्नोर करना चाहिए, शैतान को ना जीतने दे। अपने आप को मजबूत बनाए, अपने ईमान को मजबूत बनाए। आप वाहियात चीज़ें ना देखें, अच्छी चीज़ों को देखें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। जिस दिन अपने ऊपर कंट्रोल हो गया ना, यकीन जाने आप कामयाब इंसान बन जाएंगे। तो ऊपर से एक बार मैं तिलावत करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामि वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। तो आयत नंबर 210 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होता है। तो एक एक आयत करके हम लोग 210 आयत तक पहुंच गए। बहुत खुशी की बात है, यकीनन ये बहुत ही खुशी की बात है। खुश होना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। यकीन माने तो अल्लाह की किताब को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और प्राउड फील करना चाहिए, अपने आप पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना, चाहे वो सीखने के लिए हो, चाहे वो सिखाने के लिए हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए और कभी भी इस बात के लिए घमंड ना आए कि हमें तो बहुत आता है। नहीं, अल्लाह ताला मज़ीद इल्म से नवाजे। अल्लाह ताला से यही दुआ है, नमाज की पाबंदी करे, ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करे। नमाज और कुरान रोज़ाना डेली घरों में होना चाहिए। हर अफराद को नमाज भी पढ़ना चाहिए और कुरान भी डेली पढ़ना चाहिए। चाहे जिस वक्त आपको वक्त मिले उस वक्त आप एक मामूल बनाएं कि इस वक्त हम कुरान पढ़ेंगे। ज़िक्र अस्कार करे और तहज्जुद की पाबंदी करे। नमाज सुबह की जो नमाज है, नमाज फ़ज्र, उसकी पाबंदी करे। अक्सर व बेशतर ये होता है कि हम 4 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन फ़ज्र की जो नमाज है वो हमारी बिस्तर में होती है। ऐसा ना करे, उस वक्त अल्लाह बहुत करीब होते हैं और तहज्जुद के वक्त देखते हैं कौन मेरा बंदा उठकर मुझे याद कर रहा है, मेरे सामने अपनी बातों को रख रहा है। तो यकीन जाने अगर कुछ चाहते हैं ना, अल्लाह से कुछ लेना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, तो इस काम को करके देखे। तहज्जुद में मांगे और फ़ज्र की नमाज में मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।